تمہارے لیے جسم میں ہے جان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک موقع دیا، ہم مسجد کے اندر تشریف لے آئے اور ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس سے مراد جو لی جاتی ہے وہ واقعہ معراج ہے، اور یہ واقعہ معراج کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر چونکہ سورۃ نجم کے اندر بھی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے۔ سامعین کرام، واقعہ معراج یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، قصہ کہانی ہوتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کے اندر بھی قصے موجود ہیں۔ معراج کا قصہ ہے، باقی قوموں کے قصے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں، واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی موجود ہے۔ تو بعض ایسے قصے ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعض ایسے قصے ہوتے ہیں جن کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے جو واقعات ہیں وہ در حقیقت میں ہوتے ہیں۔ لفظ جو معراج ہے یہ عروج سے بنا ہے، بلندی سے بنا ہے۔ ویسے تو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری معراجیں ہوئی ہیں۔ بعد معراجیں ایسی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائی، اور باقی جتنی معراجیں ہیں ان کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، وحی کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو واقعہ معراج ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس معراج کا جسم کے ساتھ ہے، صرف روح کے ساتھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراجیں ہوئی، لیکن یہ جو معراج ہے یہ خواب کی نہیں ہے، یہ بیداری کی معراج ہے۔ یعنی جس طرح شاعر کہتا ہے کہ موسیٰ ذی ہوش رفت بر یک تو صفات، تو عین ذات می نگری گر تبسمی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، کوہ طور پہاڑ سرما بن گیا، لیکن
امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور دیدار کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا، غیر تبسمین، بلکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اصل میں نور ہے، اصل میں کیا ہے؟ نور ہے۔ اور چونکہ دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری کے اندر آئے، حضور بشر بھی ہیں، دنیا میں بشر بن کر آئے، اور لباس بشری دنیا کے اندر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو پھر جنتی لباس پہنایا گیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو نور و نالا نور ہو گئے۔ اور معراج عروج سے بنا ہے، بلندی سے بنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مع الجسم، ایک معراج تین طرح کا ہے، ایک تو ہے فرش سے فرش، پھر فرش سے عرش، اور پھر عرش سے لامکان، اور یہ بلندی ہے پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کی اللہ تعالیٰ بندے کی شاہ رگ کے بھی قریب ہے۔ تو بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکی کو بولتے ہیں، طہارت کو بولتے ہیں۔ یہ جو تسبیح ہوتی ہے اس کا نام بھی سبحان ہے، یعنی جو تسبیح ہوتی ہے اس کو سبحان کہتے ہیں، پاکیزگی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو بندہ خاص کو عبد ہی، یہ عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، عبد اس پر اطلاق کرتا ہے جو روح مع الجسم ہو۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنا بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کا ارد گرد ہم نے برکتوں والا بنا دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کہتے ہیں مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے آج جو ہر مسلمان کو جھنجھوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو۔ میرا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، میرا بھی ذکر ہے، اور میرے ارد گرد جو جگہ ہے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج بدبختی کا سامان یہ ہے کہ ہم نے تعلیم چونکہ یہودی سے سیکھی، عیسائی سے تعلیم سیکھی، یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنایا، آج ہمیں دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا، دوسرے کا درد
درد نہیں لگتا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اس کا ارد گرد اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے مزار ہیں، اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزار ہوتے ہیں اللہ وہاں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی چاہے داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یا پیر مہر علی شاہ کے دربار پر جائے یا سیال شریف جائے، جس دربار پر بھی جائے گا، بابا فرید کے دربار پر جائے گا تو وہاں اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے، وہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جس جگہ اللہ کے نبی کا مزار ہو وہ جگہ برکت والی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور اس کے ارد گرد جو برکتیں رکھی ہیں وہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پتہ چلا لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم واضح نشانات بتائیں، واضح نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر بھی کیا، اور سورۃ نجم کے اندر بھی واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اور واقعہ معراج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسم کے ساتھ ہوا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظالموں کے ظلم برداشت کر لیے، یعنی یہ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 13 سالہ زندگی جو مکے کے اندر گزری ہے، اس کے آخری سال یعنی 13ویں سال نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے، آواز حق بلند کرنے کے لیے 12 سال تک کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ اس کے بعد جب 12 سال گزر گئے تو پھر اللہ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اے محبوب، پہلے تو نے اپنے اوپر صرف میری محبت کے لیے، میرے پیار کے لیے، مجھے پانے کے لیے تو نے قربانی دی ہے، اب میں رب العالمین ہوں، اب میں اپنا کرم دکھاؤں گا، آپ پر رحمت ڈال دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر فضل کیا، حضور فرماتے ہیں مجھے مقام حتیم پر لے جایا گیا، وہ مقام حتیم جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے، اس کی جو جگہ بنتی ہے جہاں پانی گرتا ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے وہاں لایا گیا، مجھے وہاں لے جا کر جبرائیل علیہ السلام نے میرا آپریشن کیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا آپریشن کیا میں دیکھ رہا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم یاد ہیں، حضور سے کوئی بات نہیں بھولی۔ حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، وہاں سے دل نکالا گیا، آب زمزم کو لایا گیا اور ایک تشت کے اندر رکھ کر میرے دل کو نکال کر دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل کو، اب آپریشن والا بندہ
جس کا سینہ چاک کیا جائے اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کا جسم سن کر دیا جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہاں لایا گیا، میرے دل کو جسم سے نکال کر اس سے وہ جو شیطانی خون کا قطرہ تھا، جو شیطان رگوں اور ریشے کے اندر دوڑتا ہے، اس کو نکالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، دل کو صاف کیا گیا۔ سامعین کرام، آب زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس لیے نہیں دھویا گیا کہ اس کو پاک کیا جائے، بلکہ آب زمزم کو برکت دینے کے لیے، آب زمزم کو بلندی دینے کے لیے حضور کے دل کے ساتھ مس کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آب زمزم کے اندر برکت رکھی گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ لگا ہے۔ اب جو آب زمزم پیے گا اس کا دل آباد ہو جائے گا، سبحان اللہ، اس کا دل برباد نہیں ہوگا، اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، اس کے ایمان کے اندر تقویت آئے گی، اس کا ایمان بڑھے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مقام حتیم پر لایا گیا، میرے دل کو وہاں آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو جوڑا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک براق لایا گیا، ایک براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور دراز گوش گدھے سے بڑا تھا، وہ میرے لیے سواری کے لیے لایا گیا، مجھے اس پر سوار کیا گیا اور میں وہاں سے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ رستے کے اندر میں نے ایک قریش کا قافلہ دیکھا، ایک تجارتی قافلہ دیکھا، میں نے ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا اونٹ، ایک سیاہ رنگ کا اونٹ، ان کو دیکھا، میں نے ان کے اوپر ایک پیالہ پانی کا پڑا تھا، اس کو اٹھایا، میں نے پی لیا۔ سامعین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت کے پانی کیوں پیا؟ عرب کے اندر رواج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ رواج کے مطابق کیا ہے کہ جب وہاں لوگ سفر کرتے، لوگ رستوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے تاکہ مسافر پی لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیاہ رنگ کا اونٹ، ایک سفید رنگ کا اونٹ، ان کو میں نے دیکھا، پھر ان بوروں کی حضور نے تصدیق فرمائی۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ پہنچ گیا، میرے لیے انتظار کے اندر نبی کھڑے ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو پکڑا ہوا ہے، وہاں ایک پتھر تھا، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا۔ میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا نبی انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب حضور فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے مسجد کے اندر تحیت المسجد نفل پڑھے، پھر حضور فرماتے ہیں میں مصلی پر نہیں گیا۔ سارے نبیوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے، مصلی پر تشریف لے آئیے، ہمیں دکانہ پڑھائیے۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں خود نہیں گیا، مجھے نبیوں نے کہا ہماری امامت کرواؤ۔ تو یہ قیامت تک اماموں کے لیے ہے کہ خود امام نہیں بننا، اگر تمہیں لوگ امام کہیں تو پھر امام بننا ہے۔ تمہاری امامت اس وقت جائز ہوگی جب لوگ تجھے امام مانیں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، تواضع کند ہوش مند گزی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عاجزی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تو ہوش مند ہے، عقل مند ہے، تو پھر تو عاجزی اختیار کرے گا، اور جس شاخ پر پھل لگے ہوتے ہیں
وہ شاخ اپنا سر زمین پر جھکائے رکھتی ہے، وہ اکڑتی نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر امامت کی صلاحیت ہوگی تو پھر لوگ تجھے خود کہیں گے تو ہماری امامت کر۔ انبیاء صفا بن کے کھڑے انتظاراں دے وچ، سائیں دا دیدار ہویا تا خوش ہو گئے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوگانہ نماز پڑھائی، تمام نبیوں کی امامت کی، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کی امامت کرنے والے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح مال جسم کے ساتھ تھے تو باقی نبی تو پہلے وفات پا چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے؟ سامعین کرام، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے ولی زندہ ہے، ان کا مکان بدلا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، فوت تو ہو گئے ہیں، لیکن سامعین کرام وہ مردہ نہیں ہوئے، مردہ وہی ہوئے جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مومن مرتا نہیں ہے، وہ قید سے چھوٹا اور اپنے گھر گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور شہید زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے ولی زندہ ہے، تو وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی کس طرح آئے حضور کے پیچھے؟ اپنا روح جسم کے ساتھ آئے یا ان کی روحوں نے نماز پڑھی؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ اہل سنت یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن وہ مردہ نہیں ہوئے، مردہ وہی ہیں جو کافر ہے، جو مشرک ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوا، ہمارے مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، ہمارے مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے بات اگلے جمعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔